بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی کلیننگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں گفتگو کر رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرض بہت ہو چکا ہے، اتارنے میں کافی مسائل پیش آ رہے ہیں، قرض اتر نہیں رہا، ماہانہ آمدنی 20,000 روپے ہے، خرچہ 40,000 روپے ہے، ہر مہینے 20,000 روپے قرض چڑھ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے آج میں بہترین دعا، بہترین نسخہ نبوی لایا ہوں۔ دعا بتلانے سے پہلے چند نصیحتیں کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہو اس حساب سے خرچہ کیا جائے۔ اسے میانہ روی کہتے ہیں، اسے قناعت بھی کہتے ہیں۔ جو شخص قناعت کرتا ہے وہ بڑی راحت کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بسر کرتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی، امیج خراب نہیں ہوتا، وقار میں تنزلی نہیں آتی، یعنی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر صاحب نصاب ہو تو ہر سال بچت کے حساب سے جتنی زکوٰۃ بنے اتنی زکوٰۃ غریبوں میں، مستحقین میں، یتیموں میں، مساکین میں، رفائی اداروں میں دے دی جائے، کیونکہ زکوٰۃ مال کو محفوظ بھی کرتی ہے اور پاک بھی کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ جل شانہ بے بہا دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے۔ یہ ساری جتنی باتیں ہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان باتوں کے حوالے سے کئی ابواب قائم کیے گئے ہیں احادیث کی کتب میں۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں، صدقات والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں جو صدقات دیتے ہیں۔ یہاں بات کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں آپ کو آج وہ دعا بتلا دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان حال لوگوں کو بتلائی ہے کہ ان کا قرض اس دعا کے پڑھنے سے اتر جاتا ہے۔ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، جتنے بھی وظائف ہیں، ان سب کا مقصود، ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان دعاؤں کو پڑھ کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو بلاتا ہے، اللہ جل شانہ سے التجا کرتا ہے۔ دعائیں پڑھنے کا مطلب بھی یہی کہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اپنا مسئلہ اللہ جل شانہ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ دعا پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو کافی ہے مجھے حرام سے بچانے میں اور
حلال کی روزی میں میری مدد کرنے کے حوالے سے، اور مجھے غنی کر دے اپنے خاص فضل کے ساتھ اپنے غیر سے، یعنی اپنے ماں سوا سے مجھے غنی کر دے، بے پرواہ کر دے، مستغنی کر دے۔ دعا میں مسلمان اللہ جل شانہ سے التجا کر رہا ہے، پکار رہا ہے، صدا کر رہا ہے، التماس، درخواست، جو بھی آپ کہہ دیں، جتنی عجز و انکساری ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ دعا مغرب کے بعد جو شخص 101 مرتبہ پڑھتا ہے، قرض پہاڑوں کے برابر بھی ہو، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے، اللہ جل شانہ کی مدد سے، اللہ جل شانہ کی نصرت سے وہ قرض اتر جاتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہمارے پاس معلومات ہوتی ہے، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ان دعاؤں سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بتلاتے بھی ہیں دوسروں کو، خود نہیں پڑھتے، خود عمل کرنے سے جو ہے وہ کورے ہے۔ سورہ یاسین شریف شفا ہے، خود دم کر کے دے رہا ہے کہ مریضوں کو تلقین کر رہا ہے کہ اس سے شفا ملے گی، جب خود کو کچھ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جو مسنون وظائف، جو مسنون دعائیں، جو قرآنی اعمال، جو قرآنی نسخے لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، وہ بتلانے والے کو بھی فائدہ دیں گے، لیکن عمل چاہیے، اس کے لیے عمل چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اقبال نے صحیح کہا ہے۔ ہر نماز کے بعد بھی اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھا جائے، مغرب کے بعد 101 مرتبہ پڑھا جائے۔ جو معمول بنا لے گا انشاءاللہ قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ جان بوجھ کے نہ اٹھائے، جان بوجھ کے اپنے اوپر قرض نہ بڑھائے۔ آمدنی 20,000 40,000 روپے کا خرچہ کر لیتا ہے، فضولیات میں مبتلا ہے، جو تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد بند ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کی نصرت ہوتی ہے جو اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ نے فضول خرچی سے روکا ہے، اسراف سے روکا ہے، ضروریات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ مسلمانوں کی ضروریات اللہ جل شانہ ضرور پوری فرمائیں گے، بلکہ ہر خاص و عام، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو، ہر ایک کی ضرورت اللہ جل شانہ پوری فرمائیں گے۔ ضروریات کا اللہ جل شانہ کی طرف سے وعدہ ہے، عیاشی کا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے دعائیں بھی پڑھیں، وظائف بھی کریں، لیکن اپنے خرچوں کی طرف بھی توجہ کریں، اپنے ایکٹیویٹیز کی طرف، اپنی مصروفیات کی طرف بھی توجہ کریں کہ ہماری کتنی، کہاں جو ہے خطائیں ہیں، کون سا گناہ ہے جو ہمیں زوال کی طرف جو ہے لے جا رہا ہے۔ یہاں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ہمارے روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو مزید مسائل کا حل ملتا رہے گا۔ روحانی علوم کا یہ نشریاتی ادارہ ہے، اس لیے اس کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس روحانی کلینک 1020@gmail.com پر ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ویڈیوز کے حوالے سے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اگر پڑھا آپ کا میسج تو ضرور آپ کو جواب دیں گے۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کے لیے 03427241
967۔ ہم سے واٹس اپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم سے براہ راست گفتگو ہو جائے گی۔